لو جنازہ مولا علی کا ہے، تابوت پر یہ زخمی، تابوت پر یہ زخمی امام علی کا ہے، مولا علی کا ہے۔ اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: مثل الإمام مثل الكعبة اذ توتا ولا تأتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، مولا کائنات کے غم میں بیٹھے سوگوارو، کائنات کی اور اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت کی رات ہے یہ. 21 رمضان اس کے فراق کی رات ہے جس کے وجود سے کائنات فیضیاب ہو رہی تھی. میں نے چاہا کہ آج مولائے کائنات کے فضائل اس کی زبان سے بیان کریں جو بعد رسول مولائے کائنات کی تنہا یاور و مددگار تھی. وہ رسول کی بیٹی تھی. مدینے کی اس پرفضا اور مدینے کے ان حالات میں کہ جب بعد رسول اچانک مسلمانوں نے منہ پھیر لیا اور فاتح خیبر کو خانہ نشین ہونا پڑا، جب کل ایمان سے لوگوں نے مدینے میں سلام کرنا بند کر دیا، جب فاتح خیبر و خندق کو لوگوں نے گھر میں بٹھا دیا، جب غدیر کے لاکھوں کے درمیان بنے مولا کو لوگوں نے بھلا دیا، اس پرآشوب ماحول میں ولایت علی اور امامت علی کا قصیدہ پڑھنے کے لیے رسول کی بیٹی اٹھی اور اس ثقیفائی ماحول کو غدیری ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی پسلیاں پیش کر دیں. تاریخ میں ظلم ہوا کہ مسلمان یہ لکھتا ہے کہ رسول کی بیٹی شوہر کا دفاع کرنے اٹھی تھی. یہ جھوٹ اور الزام ہے. رسول کی بیٹی وقت کے امام کا دفاع کرنے اٹھی تھی. رسول کی بیٹی ولایت غدیر کو بیان کرنے کے لیے اٹھی تھی. رسول کی بیٹی ثقیفہ کے ماحول کو ختم کرنا چاہتی تھی، غدیر کو زندہ کرنا چاہتی تھی. تو انشاءاللہ وقت رہا تو کل میں بیان کروں گا کیوں ہوا کیا، کیوں غدیر کو بھلایا گیا اور کیوں ثقیفائی ماحول بنایا گیا، اور رسول کی بیٹی اٹھی کیوں تھی، کیوں امام تنہا ہوا، کیا وجہ ہے کہ ہر دور کا معصوم تنہا کیوں ہو گیا، پیغمبر تنہا ہو گئے. کبھی صلح حدیبیہ میں الزام لگایا گیا، زبانیں اٹھیں، کوئی مسلمان نہیں بولا سوائے مولا کائنات کے. پیغمبر قلم و دوات مانگتا رہا، زبانیں کھلی، ہذیان کا الزام لگا، مسلمان خاموش، رسول تنہا رہا اہل بیت کے علاوہ.
جنازہ پیغمبر کا زمین پہ رکھا رہا، رسول تنہا رہا، مسلمان تھے. کہاں چلے گئے جنازہ چھوڑ کر؟ پیغمبر کا زندہ تھا تنہا چھوڑا، اور پیغمبر کی رحلت ہوئی تنہا چھوڑ دیا. اے میسم کو زور بیاں دینے والے، مجھے بھی زباں دے زباں دینے والے. دعائے ملک ہے در سیدہ پر، کہاں مر گئے؟ دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے. پیغمبر کی میت زمیں پر رکھی ہے، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. مدینہ اس حالات میں چلا گیا تھا، جن کو رسول کا جنازہ دفن کرنے کا وقت نہ ہو، وہ دفاع علی میں کیا آئیں گے. مدینہ ان حالات میں چلا، کتنے دن میں چلا گیا؟ 28 سفر اور غدیر، آپ دونوں کو لے لیں. 28 سفر اور 18 غدیر، کتنا فاصلہ ہے؟ 18 محرم 1 مہینہ، 18 سفر 2 مہینہ، 28 سفر 70 دن، 72 دن. 70 دن کا فاصلہ ہے غدیر میں اور پیغمبر کی رحلت میں. 70 دن، مباہلہ 1 سال پہلے ہوا تھا. غدیر 18 ذی الحجہ کو، پیغمبر کی رحلت 28 سفر کو. 70 دن میں مدینہ غدیر کو بھول گیا. 70 دن میں مدینہ جو رسول کے وضو کا پانی گر جاتا تھا، مسلمان اس کو اکٹھا کرتا تھا تبرک کے طور پر، وہی مدینہ رسول کے گھر پہ لکڑی لے کر آگے آگ لگانے کے لیے. ہوا کیا یہ؟ جو کوئی سوچے گا امام تنہا کیوں ہوا؟ ہر دور کا امام تنہا ہوا، آج بھی تنہا ہے. مولا کائنات تنہا ہو گئے. امام حسن تنہا ترین سردار، کہ بے دین ترین انسان جو روئے زمین پہ اسے صلح کرنی پڑی اپنوں کی وجہ سے، کہ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا. کربلا نمودار ہو گئی اپنوں کی وجہ سے، جو اب تک دعویٰ کرتے تھے چاہنے کا، جو اجل کہہ رہے تھے. سب نے کوفے سے خط لکھا، سیدی و مولائی عجل، جلدی کوفہ آ جائیں. اور آئے تو کیا ہوا؟ 70,000 لاکھوں لوگوں نے بیعت کی تھی کوفے میں جناب مسلم کے نا امام حسین کے لیے. 9 ذی الحجہ کو کیا ہوا ہے؟ 7 ذی الحجہ کو، 7 ذی الحجہ کو جناب مسلم جب مسجد میں بیٹھے، مسجد چھلک رہی تھی اور نماز عشاء ختم ہوئی ہے، تو راوی لکھتا ہے، مقتل لکھتا ہے، قد خرجا وحیدن فریدا، مسلم تنہا نکلے، سب چلے گئے چھوڑ کر. قد خرجا وحیدن فریدا، کہاں گئے؟ سب چاہنے والے تھے نا، یہ تو بیعت کر رہے تھے. چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد سے آج تک کی تاریخ ہے، ہر دور کا معصوم تنہا ہے. صلوات پڑھنے والے محمد پر. غدیر اور ثقیفہ کے درمیان 70 دن کا فاصلہ ہے، اور 70 دن کے اندر 70 آدمی نہیں بدلے، مدینہ ہی بدل گیا. سوچیں، غور کبھی فکر کیجئے گا بیٹھ کر کہ 70 دن میں ہوا کیا. لاکھوں لوگ غدیر کے میدان میں تھے، بخن بخن لگا ابنا ابی طالب کہنے والے تخت پر بیٹھ گئے، اور جو پورے دن میدان جنگ میں ہوتا تھا اور پوری رات مصلی عبادت پر ہوتا تھا، وہ خانہ نشین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس 70 دن میں ہوا کیا؟ کیوں امام تنہا ہوا؟ کیوں مولائے کائنات تنہا ہوئے کہ یہ 18 غدیر سے لے کے 28 سفر کا 70 دن میں اتنا بڑا انقلاب مدینے میں آ گیا کہ جو مسلمان رسول کے پانی کو وضو کے طور پہ گرتا تھا تو قدلے ہاتھ میں لیتا، تبرک بناتا تھا، وہی مسلمان آگ اور لکڑی لے کر دروازے پر آ گیا. یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ پھر نہیں ہوگا یہ؟ نہیں، ایک سوال ہے. کیا ایک مرتبہ ہوا ہے مدینے میں پھر نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہو رہا ہے.
اگر آج وقت کا امام آ جائے تو چاہنے والوں کا امتحان ہو جائے گا. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ چاہنے والا جو اب تک اجل کہہ رہا تھا، وہی جب دیکھے گا امام وہ وقت آ گیا ہے تو امام کہے گا یہ تمہیں کرنا ہے، تو کہے گا مولا ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، ہم تو انتظار کر رہے تھے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. چاہنے والا کہے گا لا حاجتا لنا بے بنی فاطمہ، ہمیں اولاد فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے. چاہنے والا کہے گا لا حاجتا لنا بے بنی فاطمہ، کیونکہ آپ ہمارے مطابق نہیں چل رہے ہیں اور ہم آپ کے مطابق نہیں چلیں گے. مدینے میں جو ہوا بات غدیر وہ یہی ہو گیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان کا سیاسی نعرہ لگ گیا تھا. یہ آج نئی بات نہیں، روٹی کپڑا اور مکان سیاسی نعرے. مدینے میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا. آ جاؤ ہم روٹی دیں گے، آ جاؤ ہم مکان دیں گے. پورا قبیلہ بنی اسلم اکٹھا ہو گیا. ایک قبیلہ تھا جہالت والا، مدینے سے ذرا باہر. کوئی بات ہو، دیکھو آپ نے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہو ڈنڈا لکڑی لے کے آ جاتے ہیں سب قصائی نما. یہ پورا قبیلہ آ گیا ادھر، در علی پر نہیں آیا، ادھر گیا. کیوں گیا؟ غدیر کو جانتا تھا، مگر وہاں کے آگے آ جاؤ، اتنا غلہ دیں گے، اتنا راشن، اتنا روٹی، اتنا کپڑا مکان، سب ادھر پہنچ گئے. یعنی جہاں پیٹ پوجا کی بات آئی امام کو لوگ بھول جاتے ہیں. ایسے نہیں کوئی غدیر کو بھلایا گیا ہے، پھر پلاننگ پورا ہے غدیر. فتح مکہ سے جو کام شروع ہوا تھا غدیر کو بھلانے کے لیے، وہ رسول کی رحلت میں مکمل ہوا ہے اور کربلا میں آ کے تمام ہوا ہے. فتح مکہ سے شروع ہوا تھا یہ کام، یہ مجبور ہو کر مسلمان ہوئے تھے. پلاننگ ان کی چل رہی تھی، ایسا نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے تھے. کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مگر غدیر میں ان کو مجبوری ہو گئی. دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی بیٹی کو کیا ضرورت پڑی کہ مدینے کے اس پرآشوب ماحول میں، جہاں مسلمان رسول کا جنازہ نہ اٹھا رہا ہو، جہاں مسلمان مولا کائنات کو سلام نہ کر رہا ہو، جہاں مسلمان رسول کے در پہ آ نہ رہا ہو، جہاں مسلمان رسول کے در پہ سلام نہ کر رہا ہو، اس ماحول میں رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ غدیر کا دفاع کر رہی ہے. اور پتہ ہے شہزادی کو کہ غدیر کے نام لینے پہ شہادت دینی پڑے گی، مگر کیونکہ شہزادی نے کہا کہ آج مجھے امامت اور ولایت کا دفاع کر قیامت تک کے لیے بچا دینا ہے، لہذا میں اپنی پسلیاں پیش کر دوں گی. آسان نہیں ہے. آج آپ جس ماحول میں یہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم کھل کے کچھ نہیں کہہ پاتے. ایسے حالات سیاسی ہم بول نہیں سکتے یہاں کھل کر کہیں باہر. کیوں؟ پابندیاں آپ پر ہیں نا. اب سوچیں در کرے مدینے کا کیا حال تھا. مدینے میں نام علی لینا مشکل تھا. 70 دن کے بعد اچانک، صرف 70 دن لگے ہیں بدلنے میں مسلمانوں کو. 70 دن میں لوگ رسول کا در بھول گئے. آگ و لکڑی بھی آئی، آگ لگا دیا، مگر کوئی بجھانے نہ آیا. سب نے فاتح خیبر کی شجاعت دیکھی تھی، کوئی ساتھ دینے نہ آیا. سب نے غدیر میں دیکھا تھا، کوئی ساتھ دینا تھا. جو چاہتا ہوں میں تمیز بنا رہا ہوں، اور کل میں چاہوں گا کہ آپ کو کیوں امام تنہا ہوا. ایسے پرآشوب ماحول میں مدینے کے رسول کی بیٹی رو رہی ہے. رونے پہ پابندی لگا دی گئی. بیت الاحزان بھی نہیں کچھ کر سکا. شہزادی کونین نے حسنین کو زینبین کو لیا اور لے کے مدینے سے باہر چلی گئی. آفتاب کی تمازت، شدید دھوپ، عرب کی دھوپ بہتر جانتے ہیں، گرمی آپ، اور احد کا میدان مدینے سے باہر. آج بھی باہر ہے احد کا میدان. جو لوگ جاتے ہیں عمرہ حج کے دیکھ گئے ہوں گے وہاں. احد کا میدان مدینے سے اس وقت باہر بالکل. اور رسول کی بیٹی نے حسنین کا ہاتھ پکڑا، امام حسن امام حسین کا، جناب زینب جناب ام کلثوم کا، اور چلی گئی مدینے سے باہر. قبر جناب حمزہ پہ بیٹھ کر گریا کر رہی تھی. احد کے میدان پہ رسول کی بیٹی قبر جناب حمزہ پہ گریا کر رہی ہے. سامنے سے ایک سوار آیا، محمود بن لبید. توجہ چاہتا ہوں، کیا کیا رسول کی بیٹی نے.
عرض کیا میں نے کہ دفاع امامت میں اٹھی، دفاع شوہر میں نہیں اٹھی تھی. یہ مسلمان تاریخ غلط لکھ رہا ہے. احد کا میدان، قبر حمزہ، آفتاب کی تمازت، دھوپ کی شدت، رسول کی بیٹی بچوں کو لے کر بیٹھی گریا کر رہی. ابن لبید کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ قبر حمزہ پہ کوئی خاتون گریا کر رہی. قریب آئے، دیکھا رسول کی بیٹی ہے. ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی اس دھوپ میں مدینے سے باہر قبر حمزہ پر احد کے میدان میں بچوں کو لے کر گریا. شہزادی نے کہا ابن لبید، مسلمانوں نے علی سے منہ موڑ لیا ہے. ابن لبید، مسلمانوں نے میرے بابا کو بھلا دیا. ابن لبید کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جس شہزادی کو بہت کھل گیا. ابن لبید نے کہا حجت تمام کریں، جائیں مدینے میں دروازوں پر، رسول کی بیٹی علی کو لے کر جائیں، مہاجر انصار کے دروازوں پر جائیں، ان سے بتائیں. اس موقع پر رسول کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، ایبقی بعد غدیر، اے ابن لبید، غدیر کے بعد کوئی حجت باقی رہی؟ توجہ چاہتا، اے ابن لبید، غدیر کے بعد کوئی حجت باقی رہی؟ کہا نہیں. کہا پھر علی کو دروازوں پر جائیں گے؟ رسول کی بیٹی نے کہا ابن لبید، پھر کیوں مولا کائنات دروازوں پر جائیں؟ پھر کیا کریں گے شہزادی؟ غدیر کی خلافت، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مت کہیں خلافت چھینی گئی، وہ چھیننے کے لائق ہی نہیں ہے، کیوں چھین لیں گے آپ؟ حکومت چھینی گئی ہے، لی گئی ہے، حکومت قائم کی گئی ہے. خلافت قائم نہیں ہو سکتی، جو تھا وہی رہے گا، کوئی بن نہیں سکتا. یہ عہدہ الہی تھا، اسے کوئی بنا نہیں سکتا. اسی لیے کیا خوب کہا ہے احمد ابن حنبل نے، اہل سنت کے امام ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی ہے نا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان الخلافت لم تزین علی. احمد ابن حنبل امام احمد حنبل کہتے ہیں ان الخلافت لم تزین علی، خلافت علی کو زینت نہیں دے سکتی. ان الخلافت لم تزین علی، خلافت علی کو زینت نہیں دیتی، بل علی زینہا، بلکہ علی خلافت کو زینت دیتے ہیں. وہ اور ہوں گے خلافت کا تاج پہن کے زینت پایا کرتے ہیں، علی خلافت کو زینت دیا کرتا ہے. تو ابن لبید کیوں علی جان دروازوں پہ جائیں؟ علی رسول بڑی دفاع کر رہی ہے، غدیر اتمام حجت ہے. شہزادی حالات مدینے کے بدل گئے ہیں، حکومت آ گئی، روٹی اور کپڑا مکان کے سیاسی نعروں نے لوگوں کو بدل دیا ہے، لوگ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں. کیا کریں گی؟ کیوں نہیں علی جائیں گے؟ آپ جائیں لے کر. سنیں عزیزو، میں نے جو شہزادی کونن کی حدیث پیش کی شروع میں آپ کے سامنے، میرا عنوان کلام جو ہے، جب اس موقع پہ ابن لبید پہنچے تو اب شہزادی کی زبان مدح علی میں چلی، اور امامت کے دفاع میں عجیب جملہ شہزادی نے کہا جو میں نے حدیث پیش کی شروع میں اپنے، اور جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے. ایک مرتبہ رسول کی بیٹی روتی روتی ابن لبید کو دیکھتی ہے، امام حسین ایک طرف، جناب زینب ام کلثوم ایک طرف. ابن لبید کو دیکھا، احد کے میدان پہ قبر حمزہ پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، اے ابن لبید، مثل الامام مثل الکعبہ. اے ابن لبید، امام کی مثال کعبہ کی ہوتی ہے. مثل الامام، رسول بڑی دفاع کر رہی ہے، مثل الامام مثل الکعبہ. اے ابن لبید، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. اذ توتا ولا تاتی، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. مدح علی میں زبان فاطمہ کھلی، ابن لبید پریشان، فرمایا اس توتا ولا تاتی. سنو، امام کے پاس، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس جاتا ہے دنیا میں؟ کہیں بتا دے کوئی کہ کعبہ کسی کے پاس آیا ہو، دروازے پہ گیا ہو.
اے ابن لبید، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا ہے، لوگ در کعبہ پہ آتے ہیں۔ مثل الامام مثل الکعبہ اذ توتا ولا تاتی، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، کعبہ کسی گھر نہیں جاتا ہے، لوگ کعبے پہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ علی وہ امام ہے جو فخر کعبہ ہے، جسے رہنا ہے خود در علی پر آئے، علی کسی در پہ نہیں جائیں گے۔ رسول کی بیٹی نے ایک معیار دے دیا احد کے میدان میں بعد رسول۔ کلام جناب فاطمہ ہے، ہمارا آپ کا کلام نہیں ہے، تطہیر کی زبان ہے۔ جس نے اپنے زبان سے ایک معیار دیا عالم اسلام کو خیال رکھنا، کبھی امام کو اپنے دروازے پر نہ بلانا۔ لینے والا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ کہہ دو مدینے والوں سے ابن لبید، علی فخر کعبہ ہے، استوتا ولا تاتی، جس کو آنا ہے خود آئے۔ ایک معیار دیا نا، کعبے کا مزاج کیا ہے؟ تہوی الیہ قلوبہم، ابراہیم نے دعا کی قرآن، پروردگار دلوں کو اس کی طرف موڑ دے۔ فاطمہ نے کہا دلوں کو جب تک دل علی کی طرف نہیں مڑے گا نماز نہیں ہونے والی۔ جب تک دل علی کی طرف نہیں آئے گا آپ سجدوں پہ سجدہ کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے۔ حب حیدر ہی معیار ایمان ہے، حب حیدر ہی بوذر و سلمان ہے، اور کیا چاہیے بندگی کے لیے؟ شدادین کا وہ مثل الکعبہ، کعبے کی طرف دل جھکتے ہیں، اگر علی کی طرف دل نہیں جھکا تو سر جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہہ دو آئیں، جس کو آنا ہے در امام پر۔ رسول کی بیٹی قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ کعبے کا مزاج کیا ہے؟ ان نظر الی کعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت۔ ان نظر الی مصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ ان نظر الی العالم عبادہ، عالم باعمل کی طرف دیکھنا عبادت۔ ان نظر الی الوالد عبادہ، باپ کی طرف دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت نا۔ دیکھیں عبادت کا معیار، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، عالم باعمل کو دیکھنا عبادت۔ یعنی یہ ساری عبادتیں الگ الگ ملیں گی آپ کو۔ رسول کی بیٹی نے ایک معیار دے دیا، علی کعبہ ہیں، کرنا کیا ہے؟ کہ سب یہیں مل جائے گا، سب یہیں مل جائے گا، کعبے کا ثواب بھی یہاں پر، قرآن کا ثواب بھی یہاں پر، باپ کا ثواب بھی۔ کیوں باپ کا ثواب کدھر؟ سب نے لکھا ہے، مسلمانوں نے لکھا ہے، میں آپ کو جہاں لے چلنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی عظمت کی طرف۔ سب نے لکھا ہے، ابن عساکر جیسا راوی تاریخ بغداد میں لکھ رہا ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے یہ تاریخ ابن عساکر۔ ابن عساکر جیسا عالم اہل سنت لکھ رہا ہے کہ پیغمبر کا ارشاد، صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں پیغمبر کا ارشاد، کعبے کو دیکھنا عبادت، دل کو جھکانا ضروری، سر کو جھکانا ادھر ضروری، باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم باعمل کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت۔ ابن عساکر یہاں لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم اہل سنت کہہ رہا ہے ابن عساکر تاریخ بغداد میں، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے، توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کہتے ہیں، میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں گوشہ فضائل کی طرف۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور پیغمبر نے بات کو یہاں روکا نہیں، تفصیل دی اس کی۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ، وحق الوالد وحق علی علی هذه الامہ، علی هذه الامہ، امت مسلمہ قیامت تک جب تک ہے اس پر یہ حق علی کا ہے۔ وحق علی علی هذه الامہ، اور علی کا حق اس امت پر وہی ہے کہ حق الوالد علی ولدہ، جو باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے۔
جو باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے. اب یہ روایت ابن عساکر عالم اہل سنت پیش کرے پیغمبر کی. انا والد ابا هذه الامه وحق علی علی هذه الامه کحق الوالد علی ولده. ہمیشہ علی امت کے باپ ہیں، رہیں گے. اب جو علی کا نافرمان ہوگا وہ آنکھ ہو چکا. توجہ چاہتا ہوں، جو باپ کا نافرمان ہوا وہ آنکھ ہو چکا. خلافت کے تاج پہننے سے اسلام نہیں آتا ہے، علی کا حق ادا کرنے سے اسلام آتا ہے. تم تو نافرمانی کر کے مخالف علی کر کے آنکھ ہو گئے. آج جو اسلام میں جو باپ سے آنکھ ہو گیا، خسرہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی بیکار آخرت بیکار. حق علی علی هذه الامه کحق الوالد علی ولده. اور پھر پیغمبر نے روایت کو آگے بڑھایا، روکا نہیں روایت کو. علی کا حق امت پر باپ کا حق ہے. اور پھر فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. یہ پوری روایت ابن عساکر پیش کر رہے ہیں، حدیث پیغمبر کو عالم اہل سنت پیش کر رہا ہے. علی مع الحق والحق مع علی. اللہم اذر الحق حیث ما دار. اللہم اذر الحق حیث ما دار. یہ نہیں کہا کہ پروردگار علی کو ادھر موڑنا جدھر حق موڑے، نہیں، یہ نہیں کہا. فرمایا اللہم اذر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو وہاں موڑنا جدھر علی جائے. یعنی جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں تم حق لیتے ہو نا وہ حق نہیں تھا. مسلمانوں کی غلطی ہو گئی بعد غدیر، وہ اہل حق کے پیچھے چلے گئے. حق موجود تھا، اہل حق کے پیچھے جا رہے تھے. اہل حق کا نتیجہ ہے سقیفہ، حق کا نتیجہ ہے غدیر. بڑا فرق ہے دونوں میں، دونوں میں بڑا فرق ہے عزیزو. بڑا فرق ہے دونوں میں. علی عین حق ہے اور تم اہل حق کے پیچھے گئے. تم نے کہا یہ حق ہے، یہ اہل حق ہیں، یہ اہل حق ہیں. نماز پڑھتے دیکھا، روزہ پڑھتے دیکھا، کرتے دیکھا، یہ اہل حق ہیں. اہل حق سمجھ میں آئے گا تب جب ان کے پاس حق ہو. اور جو حق علی سے دور ہو وہ اہل حق کہاں سے ہو گیا؟ مسلمان گیا اہل حق کے پیچھے، سلمان و بوذر گئے حق کے پیچھے. پیغمبر نے کہا اللہم اذر الحق حیث ما دار، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جائے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑنا جدھر حق جائے. حق علی کا تابع ہے، علی حق کے تابع نہیں ہے. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. اب اس معیار کو شہزادی بیان کر رہی ہے. مثل الامام مثل الکعبہ استوتا ولا تاتی. آؤ کعبے کے پاس، آؤ علی کے پاس. علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. کعبے کا مزاج یہی ہے، اس پہ نگاہ کرنا عبادت، دل جھک جاتے ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت. علی ناطق قرآن ہے، والد ہیں. علی سے بڑا کوئی عالم نہیں بلکہ ایک لفظوں میں ہمیں سمیٹ دوں آپ کو کہ شہزادی سے بڑا قصیدہ رسول نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ حد سے علی کو اہل بیت کو بڑھاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے. اہل بیت کی حد کا پتہ ہی کہاں ہمیں جو وہاں سے بڑھا دیں گے. پہلے حد کا پتہ تو ہو. دنیا ختم ہو جائے گی، حد اہل بیت کا اندازہ نہیں ہوگا. کمالات کا مجموعہ. ہم کیا جانے اہل بیت کی حد کیا ہے؟ ہم تو جتنا بولتے ہیں قطرہ بھی نہیں بن سکتا ان کی حد کے سامنے. تو ہم حد سے کیا بڑھا لیں گے؟ ہم اتنا جانتے کہ رسول نے معیار دے دیا. علی نہ خدا ہے نہ رسول، پھر سب کچھ ہے. ہمیں رسول نے ایک معیار دے دیا. علی نہ خدا ہے نہ رسول، اس کے بعد بشر میں کوئی علی کے مقابل نہیں. ایک معیار رسول نے دے دیا. یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تو میرے بعد سب کچھ ہو، صرف نبی نہیں ہو. علی عبد ہے، علی بشر ہے، مگر آپ جیسا نہیں. پیغمبر نے کہا علی اگر میں تمہارے فضائل بیان کر دوں تو امت کا وہی حال ہوگا جو عیسیٰ کی امت نے کیا تھا. اگر میں تمہارے فضائل بیان کر دوں تو امت کا وہی حال ہوگا جو عیسیٰ کا ہوا تھا کہ امت پھر تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کے تبرک بنائے گی. تو علی کی حد کو ہم نہیں بات کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ بڑھا دیتے ہیں. اچھا یہ سر پھرے لوگ جو ہیں نا، ان سر پھروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ حد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کسی حد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے.
ہمیں جب حد کا ہی نہیں پتا ہے تو ہم کیا حد سے آگے جائیں گے؟ آپ کعبے سے بڑھاتے ہیں، نہیں مثل الکعبہ کہا ہے، مثال دینا الگ ہوتا ہے. علی کعبہ نہیں، کعبے سے فخر کعبہ ہیں. ہم نے فضائل نہیں پڑھائے ہیں، رسول نے پڑھائے ہیں. فتح مکہ ہو گئی، رسول لے کے چلے علی کو خانہ خدا کی طرف. کیا کرنا ہے؟ بتوں کو توڑنا ہے. تو کیا مکے والے چھت پہ جو ہے وہ کود کے جاتے تھے اوپر؟ چھت تھی نا مکے میں، تو سیڑھی تھی نہیں تھی، بانس کی لکڑی کی جس کی بھی رہی ہو، پتھر رہا، کچھ نہ کچھ سہارا بناتے تھے نا. تو رسول کہتے ہیں مکے والوں لے آؤ سیڑھیاں اکٹھا کر کے، اچھی اچھی سیڑھی بت گرانا ہے. کوئی سیڑھی نہیں آئی، کوئی پتھر نہیں آیا، بلکہ یہ فخر ابراہیم تھا. ابراہیم نے کلاڑی کا استعمال کیا نہیں، آج دست خدا کا استعمال ہونا ہے، ید اللہ کا استعمال کرنا ہے، عین اللہ کا استعمال کرنا ہے، وجہ اللہ کا استعمال کرنا ہے. نہ سیڑھی، نہ پتھر، نہ کلاڑی، نہ کوئی لکڑی. پھر کیا ہوگا؟ آج رسول خود کھڑا ہوگا. تو میں نے آگے بڑھایا رسول علی کو، یہ رسول نے بڑھایا ہے. جا رسول سے پوچھو، حد علی اگر سمجھنا رسول سے پوچھو کہ پیغمبر کو ضرورت کیا پڑ گئی، سیڑھی پتھر چھوڑ کر خود کھڑے ہو گئے کہ میرے اوپر چڑھو. رسول اللہ، لوگ کہیں گے آپ غلو کر رہے ہیں. یہ غلو نہیں ہے. میں نے کہا علی کو خدا اور رسول نہ سمجھو، پھر سب کچھ سمجھو. رسول نے اٹھا لیا. توجہ چاہتا ہوں، آپ اہل ولا ہیں. مولا کائنات کو پیغمبر نے اٹھایا. وقت نہیں میں تفصیل سے گفتگو کروں. بت گرنے لگے، سارے بت زمین پر. جب بت گر گئے تو شاہ محدث دہلوی، عالم اہل سنت، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. ولی اللہ دہلوی ان کے بیٹے یہ محدث دہلوی، سارے دو شاہ محدث دہلوی، جنہوں نے سر الشہادتین کتاب بھی لکھی ہے کہ دو شہادت کے راز. اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شہادت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک زہر کی چھپی سے شہادت، ایک تلوار کی. اور اگر اللہ نے پیغمبر کو شہید کیا امام حسن امام حسین کے ذریعے، حسن کو زہر کی شہادت، امام حسین کو تلوار کی شہادت، اگر یہ دو شہادت نہ ہوتی پیغمبر اس کمال سے محروم ہو جاتے. سر الشہادتین لکھی ہے محدث دہلوی نے. یہ کہتے ہیں کہ بار امامت کو رسالت اٹھائے کھڑی تھی. توجہ چاہتا ہوں، محدث دہلوی کہتے ہیں بار امامت کو بار رسالت اٹھائے کھڑی تھی. ملائکہ منظر دیکھ رہے تھے، بت گر رہے تھے. بت گر رہے ہیں، فتح مکہ ہو چکی، کسی کی جرت نہیں آ جائے روک لے آج بت کون گرا رہا ہے. بھائی اتنے ہزاروں سال تم نے سجدے کیے دن کے، آ جاؤ. کسی میں جرت نہیں ہے. دیکھیں کربلا میں بدلہ اس کا لیا گیا ہے، کربلا میں بدلہ یزید نے اس کا لیا ہے فتح مکہ کا، بتوں کو گرایا تھا. لیتا اشیاقی سر امام حسین کو رکھ کر یزید دربار میں یہی کہا تھا، لیتا اشیاقی بے بدرین، وہ اگر ہمارے بدر و احد کے بزرگ زندہ ہوتے دیکھتے میں نے کیسے بدلہ لیا ہے. بت گر رہے تھے. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسالت امامت کو اٹھائے کھڑی تھی. پیغمبر نے پوچھا کیسے لگ رہا ہے تمہیں یا علی؟ مزاج رسالت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آپ علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں. ان بیوقوفوں کو، سرفروں کو یہ نہیں پتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علی بت توڑ رہے تھے، ہم کہتے ہیں دوش رسالت پر علی تھے. پہلے رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ہم کہ دوش رسالت پہ علی تھے. رسول عظیم ہے، رسول کے دوش پر علی تھے. پہلے رسالت کا قصیدہ پڑھتے ہیں ہم، پھر امامت کا پڑھتے ہیں. پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ کہا رسول اللہ عجیب منظر، میں بہت بلند ہوں. علی کتنا بلند ہیں؟ کہا میں اتنا بلند ہوں کہ تاروں کو چھو سکتا ہوں. یہ علی اپنا نا قصیدہ رسالت کا پڑھ رہا ہے. رسالت کے دوش پہ اگر کوئی حقدار آ جائے تو تاروں کو چھو سکتا ہے. دوش رسالت شرط ہے. میں تاروں کو چھو سکتا ہوں مگر نہیں چھوں گا. توجہ چاہتا ہوں، میں دوش رسول پر ہوں، تاروں کو چھو سکتا ہوں مگر میں آپ کو ایک منزل پہ لا رہا ہوں. میں تاروں کو چھو سکتا ہوں مگر کیوں نہیں چھوں گا؟
اب شاعر کہتا ہے ہندوستان، وہ کہتا ہے کہ مولا کائنات جب دوش رسول پہ گئے نا، تاروں کو چھونے کی منزل آئی، آسمان چھو سکتے تھے، تو علی نے کہا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے پر کیوں چھوتا میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے پر کیوں چھوتا میں، ان کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے پر کیوں چھوتا میں، ان کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے درش پہ میں، اگر میں ان کو چھوتا تو یہ فخر کرتے علی مجھے چھونے آئے تھے، میں نے کہا تم مفضول ہو، فاضل کے در پہ آؤ، میں تمہیں چھونے نہیں آتا، تم در پر آؤ۔ تو ہم نے علی کو نہیں بڑھایا ہے، رسول نے بڑھایا ہے، مثل الکعبہ ہے، رسول نے بڑھایا ہے۔ اب پیغمبر رسول علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جائیں روک دیں، اور کتاب لکھ رہی ہے اہل سنت کی، ہماری نہیں، یہ ساری روایتیں میں اہل سنت کی پیش کر رہا ہوں۔ اب ساری روایت جو ہے اہل سنت میں معتبر کتابوں نے پھر لکھا کہ اب رسول نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، علی باپ ہیں، علی قرآن ہیں، علی ناطق ہیں، علی عالم ہیں، سارے فضائل کو اب رسول نے جمع کیا۔ اسلام دنیا اور کائنات میں کوئی مذہب ہو، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، سب کے پاس ایک عنوان ہے اس کے نبی کا، وہ خدا مان لے چاہے جو مان لے، موسیٰ کو جو مان لو، عیسیٰ کو جو مان لو، یہ بت پرست بھی کسی نہ کسی کے پیچھے ہیں، خدا تو نہیں مانتے کسی، خدا ایک ہی کو مانتے، ایشور کہتے ہیں وہی ایک ہے، یہ سارے وسیلے ہیں، بت اور سانپ یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو چلیں، بت پرستی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بت کے سامنے جاتے ہیں، میں نے کہا علی نے بتوں کو گرایا ہے۔ اس نے کہا سانپ خدا ہے، میں نے کہا علی نے کلہ ادھر چیرا ہے۔ اگر تمہیں یہی معیار بنانا ہے تو ایک معیار چاہیے، اب پیغمبر معیار دے رہا ہے کہ انسان کا کمال ختم ہوتا ہے آدم سے لے کے خاتم کے درمیان، سارے کمالات جمع ہوئے ہیں آدم سے لے کے خاتم کے درمیان۔ اب پیغمبر نے بتانا شروع کیا یہاں وہاں کیوں جاتے ہو، ایک جگہ سب مل جائے گا تمہیں۔ یا رسول اللہ آپ اپنا نام دے دیں کہ میرے در پر آؤ، حلال زادے ہو، اس کا معیار معلوم ہو جائے گا۔ سب نے لکھا ہے نا، اہل سنت کی روایت بھی ہے کہ جب ہمیں اندازہ لگانا ہوتا تھا کہ یہ حلال زادہ ہے یا نہیں تو ہم دیتے تھے اس کے دل میں محبت علی کی ہے کہ نہیں، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، یہ علی تمہاری ایمان محبت ایمان کی علامت ہے، تم سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ معیار تو دیا تھا نا، رسول نے اپنا نام نہیں دیا کہ جو رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، نہیں، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ، پیغمبر کو پتا تھا میرے بعد مسلمان ہمیں تو مان لے گا، میرے بعد مسلمان رسول کو تو مان لے گا، علی کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت کا معیار مذہب نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو جملہ حوالے کر رہا ہوں، علی کی محبت کا معیار مذہب نہیں ہے، علی کی محبت کا معیار ماں کا کردار ہے، نہیں جو کر رہا ہوں۔ محبت علی کا معیار مذہب نہیں ہوتا ہے، محبت علی کا معیار ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ماں کا کردار صحیح ہوگا تو کافر بھی علی سے محبت کرے گا، اور ماں کا کردار نہیں ہوگا، سجدے کر رہا ہوگا، دشمن علی ہوگا۔ ماں کا کردار معیار رکھا ہے، حب علی معیار ہے اور اس میں ماں کا کردار معیار ہے۔ تو پیغمبر نے اپنا نام ہی رکھا کہ میری محبت معیار ہے ایمان کا، نہیں، علی کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ وہ کیوں؟ اب پیغمبر نے کہا آدم سے خاتم تک کو میں علی میں جمع کرتا ہوں۔ سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے روایت کو پیغمبر کی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان ينظر الی آدم فی علمہ، ارشاد پیغمبر ہے، من آدم نے شروع کیا پیغمبر نے، من ارادہ ان ينظر الی آدم فی علمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، علم آدم اسماء کلھا ہے نا، قرآن نے کہا ہے سجدے کے موقع پر، جو چاہتا ہے علم آدم کو دیکھے، وَمَنْ أَرَادَ إِلَىٰ آدَمَ أَنْ يَنظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور جو چاہتا ہے ابراہیم کی خلت کو دیکھے کہ کیسا خلیل تھا، وَإِلَىٰ مُوسَىٰ
فی ہیبت ہی، جو چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فی زُہدِهِ، جو چاہتا ہے نوح کا زہد دیکھے۔ شروع کیا پیغمبر نام لینا سب کا، والا عیسیٰ والا فلا فلا فلا، انبیاء کا نام لیتے، پھر پہنچے جو آدم کا علم چاہتا ہے، موسیٰ کی ہیبت چاہتا ہے، عیسیٰ کا زہد چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت چاہتا ہے، فلا نبی فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، وہ علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھو گے، وہ یہ فخر کعبہ ہے جہاں علم آدم بھی مل جائے گا، ابراہیم کی خلت مل جائے گی، زہد نوح مل جائے گا، عیسیٰ کی ہیبت مل جائے گی، موسیٰ کا کمال مل جائے گا۔ انبیاء کے کمال کے مجموعے کا نام ہے وجہ علی۔ اس حسد نے قاتل بنایا علی کا ان کو، یہ رسول کے حاسد نہیں بنے، پیغمبر علی کے حاسد یوں بن گئے کہ ماں کا کردار خراب، حسد تھا، اتنا کمال علی کے اندر، مرتے مرتے مر گئے، یہ کہتے رہے کاش ہم بھی کعبے میں پیدا ہو جاتے، کاش میری شادی فاطمہ سے ہو جاتی، کاش میں علم لے لیتا، یہ کاش کاش کرتے مر گئے، سب چلے گئے کاشی میں۔ کاشی ہمارے ایک جگہ ہے جہاں پہ بہایا جاتا ہے ماں کے، چلے گئے اسی کاشی کاشی کرتے کرتے۔ یہ کاش کرنے والے حسد کر گئے مولا کائنات سے، سارے کمال جمع ہیں مولا کائنات میں، کاش مل جاتا، کاش مل جاتا، خاک ملتا۔ چونک اٹھے علم خواب میں دیکھ کر، آ گئی نیند جب جاگتے جاگتے، مڑ کے دیکھا مدینہ کدھر رہ گیا، تھک گئے لوگ جب بھاگتے بھاگتے۔ ایسے ہی مل جائے گا، آسان تھا علم، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے، املا بھی نہیں پتا علم کا، علم مانگ رہے ہیں، کاش۔ تو کمال مولا کائنات سے حسد آیا ان کے اندر، پیغمبر نے کہا سب کا کمال جمع ہے، آ جاؤ ایک ہی جگہ، سب مل جائے گا۔ کمال ہے، میں صرف تشریح کرتا چلوں، پر پیغمبر اسلام نے سوال کرو، رسول اللہ آدم کا علم سے لے کے قیامت جتنے انبیاء سب کا کمال آپ نے یہاں رکھ دیا، اور جو کچھ بچا تھا غدیر میں آ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا، سب ختم کر دیا آپ نے لاگے مولا کائنات پر۔ رسول اللہ علم آدم کا علم تھا، قرآن کہہ رہا ہے سجدے کے موقع جو ابلیس نے منع کیا تو اللہ نے کہا علمہ آدم الاسماء کلہا، آدم سے کہا اسماء کو بتاؤ ان فرشتوں کو، ایسا علم تھا آدم کے پاس، اور تو کہہ رہا ہے علی کے چہرے کو دیکھو علم آدم بھی مل جائے گا، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، تو آدم سے افضل علی ہو گئے؟ ہاں افضل ہیں، وہ کیسے؟ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بس تفصیل گفتگو نہیں ہے، کیسے آدم سے افضل مولا کائنات ہو جائیں گے؟ عجب نہیں، مولا کائنات سے پوچھا جائے مولا آپ بتا دیں آپ آدم سے کیسے افضل ہیں؟ مولا کائنات فرمائیں گے اللہ نے آدم کو، حوا کو اعلان کیا اس درخت کی طرف مت جانا، جنت میں موجود یہ پھل نہیں کھانا ہے نا، ہوا کیا؟ کھایا نہیں کھایا؟ کھا لیا جنت سے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کہتے ہیں آدم وہ ہیں حوا، جہاں پر بیوی نے کہا اور شوہر نے کھا لیا وہ چیز جس سے منع کیا گیا تھا، جنت سے نکالا گیا، مگر وہ علی ہے، وہ ہے جس کی زوجہ ارادہ کر لے اسی جنت سے اللہ دسترخوان بھیج دیا کرتا ہے۔ میرا کیا تقابل آدم سے؟ اللہ نے آدم کو 2 بیٹے دیے، حابیل و قابل، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل بنا، اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے، دونوں جنت کے سردار بنے، اور جس جنت کے سردار حسنین ہیں وہاں آدم رہیں گے۔ فضائل کا مجموعہ مولا آپ بتا دیں، آپ ابراہیم سے مطمئن زیادہ بڑے فخر ہو گئے کہ آپ مولا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ خلت ابراہیم ملے گی یہاں پر؟ مولانا کہا ابراہیم سے بہت افضل ہوں میں، ہیں بزرگ ہمارے، ہم شیخ الانبیاء ہیں، مگر میں فخر ابراہیم ہوں۔ کیوں؟ کہ ابراہیم وہ ہیں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے، ایک دن کہنے لگے پروردگار کیف تحیی الموتى، غالباً سورہ بقرہ ہے، کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اے ابراہیم تم خلیل ہو میرے، نبوت تمہارے پاس،
امامت تمہارے پاس، خلت تمہارے پاس، اور تم یہ سوال کر رہے ہو رب ارنی کیفا تحیی الموتا. قرآن اعلان کر رہا ہے ابراہیم کا پروردگار مجھے دکھا دے کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے. اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ قرآن کہہ رہا ہے اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا پروردگار ایمان تو ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ جب تم ابراہیم، تم امام ہو، نبی ہو، خلیل ہو، رسول ہو، تمہیں اس بات پہ ایمان ہے کہ تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پھر کیوں کہہ رہے رب ارنی مجھے دکھا دے؟ ابراہیم نے کیا جواب میں کہا؟ لیطمئن قلبی. قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر، آیت قرآن کی اعلان کر رہی ہے پروردگار قلب کو اطمینان دینے کے لیے. یعنی ایمان الگ ہے، اطمینان. توجہ چاہتا ہوں اے ابراہیم، اچھا اب اطمینان چاہیے؟ یعنی رسالت رکھتے ہو، امامت رکھتے ہو، نبوت رکھتے ہو، خلت رکھتے ہو، ان سارے منصب کو رکھنے کے بعد بھی خلیل کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے لیطمئن قلبی. پروردگار مجھے اپنے قلب کو مطمئن کرنا ہے. ایمان تو ہے، تیری قدرت پہ تو کرتا ہے، کرے گا، مگر پریکٹیکل چاہیے. پریکٹیکل میں دیکھ تو لوں تو کیسے کرتا ہے. کیوں؟ لیطمئن قلبی. تو جو چاہتا ہوں زیتو یہ فخر ابراہیم کیسے مولائے کائنات. بولا کہ ابراہیم کو یہ کہنا پڑا لیطمئن قلبی، ہم کو قلب کا اطمینان چاہیے. اللہ نے کہا فخذ اربعۃ، جاؤ 4 پرندے لو اور ذبح کر دو. قرآن پرانا واقعہ نقل کر رہا ہے سورہ بقرہ میں. خلیل گئے، پرندے 4 لیے، ذبح کر دیے. ذبح کر کے ہڈی کہیں، گوشت کہیں، پر کہیں، بال کہیں، سر کہیں، گردن کہیں، ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ پر پھینک دیا. کہا ابراہیم پھینک دو 14 پہاڑ کے اوپر. پھینک دیا. اب کہا تمہیں نے کہا ہے کہ نہیں یقین چاہیے کہ اطمینان چاہیے. کہاں؟ کہا اب ان کو بلاؤ. اے ابراہیم ان کو بلاؤ. ثم ادعوہن، قرآن کہتا ہے ابراہیم سے کہا کہ ثم ادعوہن، اب تم ان کو بلاؤ. یاتینک سعیا، اے ابراہیم جب تم بلاؤ گے نا یہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. پروردگار ٹکڑے ٹکڑے، ہڈیاں وہاں، گوشت وہاں، پر وہاں، تو بکھر گئے سب. کہا حکم خدا ہے، تم قدرت چاہتے ہو، اللہ نے کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو دیکھ لو. ابراہیم نے کیا، چاروں طرف بکھر گیا سب پرندے، ٹکڑے، ہڈیاں، سب بال گوشت سب بکھر گیا. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب بلاؤ. اذن خدا ہے، بلایا اذن خدا سے. پرندے پر چلے، گوشت چلا، ہڈی چلی، سب جمع ہوئے، دوبارہ پرندے زندہ. توجہ چاہتا ہوں، دوبارہ پرندہ بنا چلا. میں کہوں گا ایک جملہ آپ کی ولایت کے حوالے کہ یا نبی اللہ ابراہیم، آپ خوش نصیب تھے کہ نبی آواز دے رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے پرندے زندہ ہو کر چلے آئے، مگر ادھر نبی آواز دیتا رہا، زندہ بھاگتے رہے. نہیں، یہ حیوان سے بدتر تھے، یہ حیوان سے بدتر تھے. ابراہیم کی آواز پہ گوشت ہڈی اکٹھا ہو کے آ جائے اور نبی کی آواز پہ یہاں مسلمان، تو یہ تو اس سے بدتر ہے. غرض ابراہیم نے بلایا، پرندے آ گئے. کہاں پروردگار تو مردوں کو زندہ کرتا ہے ایسے؟ اطمینان ہاں ہو گیا. مولا نے کہا ابراہیم وہ ہیں کہ نبوت، امامت، رسالت، خلت رکھنے کے بعد پریکٹیکل کی منزل پہ آتے ہیں. کیوں؟ لیطمئن قلبی. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ابراہیم کو پریکٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے، مگر علی وہ ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر آسمان کے 7 پردے ہٹا دیے جائیں علی کے اطمینان میں اضافہ نہیں ہوگا. ابراہیم اطمینان حاصل کرتے، علی اطمینان لے کر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم نے وہ اطمینان دیا. اب وقت زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. کل گفتگو ہوگی. میں نے گھڑی دیکھا ہی نہیں، کتنی دیر ہو گئے؟ میرے خیال سے 20-25 پہ بیٹھے تھے. 20 پہ، 25 پہ، 20 پہ. تو ابراہیم سے میں افضل ہوں، موسیٰ سے میں افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے. بعد رسول میری ذات ہے. معیار محبت ایمان کا علی کی محبت ہے. ایک سوال ہم آپ کی زحمت تمام، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ جو ارادہ کرے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر اس کے انکار تو ہم کافر.
اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اگر کسی چیز کا وہ ارادہ کر لے، ارادہ کرے گا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فیقول لہ، کہا کن، کہا ادھر، ہو گیا ادھر، یہ منزل لگتا ہے نا وہ. تو اللہ ہمیں ایسا کیوں نہیں بنا دیا؟ اس نے کہا آج شب قدر بیٹھ کے استغفر اللہ کرنا پڑے ہمیں. کیا اللہ کی قدرت میں نہیں تھا یہ؟ کیا اللہ کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں جیسے ملائکہ کو بنایا ہم کو بنا دیتا؟ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں؟ جو سجدے میں جو حکم خدا اسی پہ چل رہا ہے مطلب فرشتہ، کوئی گناہ نہیں کرتا. توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ضرورت پڑی کہ انسان اور جنات کو ایسے پیدا کیا کہ شب قدر آئی بیٹھا ہوا ہے استغفر اللہ واتوب؟ کیوں کہ اللہ سے توبہ کرنا، کیوں کہ گناہ کر بیٹھے ہیں؟ تو ایسا بنا نہیں سکتا تھا؟ ہم گناہ نہ کرتے؟ بنا سکتا نہیں سکتا تھا؟ جو منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. خدا بنا سکتا ہے، ایسا بنا دیتا ہمیں، نہ ہم گناہ کرتے، نہ ہم برائی کرتے، نہ یہ پیٹ ہوتا، نہ یہ مصیبت ہوتی. آیت اللہ جوادی عاملی، اللہ ان کو محفوظ رکھے، بزرگ ہمارے علماء میں سے ہیں، اس وقت مراجع میں سے ہیں. یہ وہ عالم ہے کہ جب گوربا چیف کو لیٹر دینا تھا امام خمینی کو، تو ان کو دیا تھا، یہ لے کر گئے تھے. آیت اللہ جوادی عاملی کو دیا تھا خط، جو گوربا چیف کو لیٹر دیا تھا امام خمینی نے. فقیہ، میں جب بھی ان کے درس میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں ان کے ہر لفظ میں ایک قیامت ہے بھری ہوئی ہے، سمندر ہے انسان گفتگو کا. آیت اللہ جوادی عاملی بھی تشریف فرمائے قم میں، آئیے آپ کو ملاتا ہوں میں آپ کو. وہ کہتے ہیں انسان کی ساری جنگ 20 سینٹی میٹر کی ہے. انسان کی ساری جنگ 20 سینٹی میٹر کی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا یہاں سے لے کے یہاں تک کی ساری جنگ، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہے. کیسا لقمہ ہے، کتنی خوشبو ہے، کیسا ذائقہ ہے، کس مال کا ہے، کس برانڈ کا ہے، کیسا مرغہ ہے، کیسا گوشت ہے، کیسا مسالہ ہے، وہ یہاں سے چلا اور یہاں تک سب کچھ یہیں تک ہے. اس 20 سینٹی میٹر کے بعد جب نیچے گیا، کانہ شیئا لم یکن شیئا مذکورا، ہے ہی نہیں کچھ، کعصف معکول، چبایا بھوسا بن جاتا ہے. ساری جنگ یہاں سے یہاں 20 سینٹی میٹر کی ہے. یہ والا کھائیں گے، وہ والا کھائیں گے، اس برانڈ کو کھائیں گے، ایسا کھائیں گے، ایسی خوشبو، ایسی بریانی ہو، حیدرآبادی ہو، فلاں اچار ہو، فلاں. یہ ساری جنگیں 20 سینٹی میٹر کی ہیں. یہ لقمہ حلال و حرام بھی اسی 20 سینٹی میٹر کا ہے. رمضان میں اسی لیے صحیح کرنا ہوتا ہے اس کو، کہ رمضان میں اس کو حلال کرو 20 سینٹی میٹر کو. اگر یہ صحیح، لڑائی بند. وہ ان کا حق نہیں کھائے گا، وہ ان کا نہیں چھینے گا، وہ ان کی برائی نہیں کرے گا. یہ ساری جنگ جو دنیا میں اس پیٹ کی ہے، پیٹ ہے اس 20 سینٹی میٹر کا نام، اسی 20 سینٹی میٹر کی جنگ ہے. تو پروردگار ہم کو ایسا بناتا ہے، یہ 20 سینٹی میٹر کا مسئلہ ہی نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے دنیا میں. کیا تو نہیں بنا سکتا تھا کہ ہم ایک فرشتہ ہوتے، سبوہن قدوس قدوسن کرتے رہتے، سجدے میں رہتے، تیری بارگاہ میں رہتے، اور جب ایسا کرتے تو جہنم کی ضرورت نہ پڑتی، ابلیس کا کام بھی کچھ نہ رہتا، نہ شیطان کچھ کرتا، نہ ابلیس کچھ کرتا، نہ ہمیں جہنم میں جانا پڑتا، جنت سے چلے جاتے، بات ہی ختم تھی. تو کیا تو نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے قرآن میں کہا لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. توجہ چاہتا ہوں، آخری جملہ ہے، لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. تمہارا خدا چاہتا نا تو سب کو ہدایت دے دیتا. کہہ بھی رہا ہے کہ میں تم کو ایسا بناتا تم گناہ ہی نہ کرتے. تو پھر تم نے کیا کیوں نہیں پروردگار؟ کر دیتا. یہ ساری مصیبت دنیا میں جو آج ہماری ہے، جہنم، شیطان، پیٹ، ہنگامال اور لڑائی، منصب، عہدات، حسد، جلن، غیبت، یہ ساری بلائیں ختم ہو جاتی. ہم ایک اچھے انسان ملائکہ کی طرح ہوتے. اس نے کہا ہاں کر سکتے تھے. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. میں کر سکتا تھا، پھر کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں کروں گا. پھر کیا کرے گا؟ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. قرآن نے برعکس جواب دیا، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا. لے، ادھر خدا کر سکتا تھا، ہم کو ایسا نہیں بنایا. ادھر جواب دے رہا ہے میں بھر دوں گا جہنم کو. پروردگار کیا معاذ اللہ اس کو مزہ آ رہا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ ولایت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ کہ اللہ کو مزہ آ رہا تھا کہ جہنم نہ بناتا، ہم کو اچھا بناتا، بنا سکتا تھا. کہہ رہا ہاں بنا سکتے تھے. شیطان نہ ہوتا، یہ پیٹ پوجا ہنگامہ نہ ہوتا، کہ ہم کر سکتے تھے. لیکن نہیں کیا، بلکہ برعکس جواب دیا. اس نے کہا لأغوینہم اجمعین. ابلیس کا سب کو میں اغوا کر لوں گا. گمراہ نہیں، اغوا. ایک ہوتا ہے ضالین، ایک ہوتا ہے اغوا. شیطان نے یہ نہیں کہا
لَأَمْلَأَنَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، ہم ان کو سب کو گمراہ کریں گے، نہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کر لوں گا. اب اغوا تو آپ بہتر جانتے ہیں اپنے ممالک میں، بڑے اغوا ہوتے ہیں، کڈنیپ ہوتے ہیں. زال کا مطلب یہ ہے کہ جا رہے تھے راستے پر، گمے راہ فارسی ہے یہ، گمے راہ، گمراہ جو ہے، گناہ جو ہے، گمے راہ، راستے سے ہٹا دیا، گمراہ ہو گئے. گمراہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو بھی دوبارہ راستے پر لگا دیں پھر چل پڑے گا. گمراہ ہوا پھر راستے پر، گمراہ ہوا، راستہ بھولا پھر راستے پر. شیطان راستے سے ہٹاتا جاتا ہے، مومن راستے پر راہ گم کرتا ہے، گمے راہ ہوتا ہے، مگر پھر واپس اس نے کہا یہ نہیں کروں گا، گمے راہ کا مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کیا، راستے سے اٹھا لوں گا. نہ راستے پر جائے گا نہ ادھر ادھر ہوگا، بار بار آئے گا. اتنی زحمت میں کیوں کروں، جا اترے پھر لاؤ پھر جائے پھر لاؤ، یہ کرتا رہوں میں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں اس کو اغوا کر لوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ یا تو اغوا کر، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم بھر دوں گا. تو شیطان بھی کہہ رہا ہے ہم اغوا کریں گے، جہنم بھی تیار کر رہا ہے، ڈالیں گے اس میں، بھر دیں گے، اجمعین سب کو ڈال دیں گے جو نہیں آئے گا. اور تو ہم کو ایسا بنا سکتا تھا کہ نہ جہنم ضرورت پڑتی نہ شیطان کچھ کر پاتا، تو کیا کیوں نہیں؟ جب تیری قدرت میں یہ تھا، تو ہم کو ایسا بنا سکتا تھا، انسان کو یہ نہ کرتا، تو کیوں نہیں کیا؟ اب جو ہم نے، وقت نہیں میں تفصیل پیش کروں، جب ہم نے تلاش کیا اس کو کتابوں میں، روایات میں، تو ایک حدیث قدسی ملی، سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، بالخصوص صاحب کتاب کنز العمال، صحیح بخاری اور ان کے بعد معتبر کتاب اہل سنت کی ہے، یہ متقی ہندی کتاب ہے کنز العمال، اس میں یہ حدیث قدسی ملتی ہے، وہ نقل کرتے ہیں، میں نے ساری روایت برادر اہل سنت سے پڑھی ہے. کنز العمال میں متقی ہندی لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول سے کہا، توجہ چاہتا ہوں کہ جہنم کی ضرورت کیوں پڑ گئی، شیطان کیوں آیا، اللہ کر سکتا تھا کیوں ایسا نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، وہاں پر حدیث قدسی آتی، یا احمد، اے رسول، میں جہنم نہ بناتا، میں ابلیس کو نہ بھیجتا، میں انسان کو فرشتہ بنا دیتا، مگر کیوں نہیں بنا رہا ہوں؟ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا، اے رسول، یا احمد، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، توجہ چاہتا ہوں، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر یہ ممکن ہوتا کہ سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو نہ خلق کرتا، مگر ماں کا کردار علی کی محبت آنے نہ دے گا، میں نے جہنم بنا دیا ہے. ایک معیار دیا، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، میں جہنم خلق نہ کرتا اگر سب علی سے محبت کر لیتے، مگر سب علی سے محبت نہیں کریں گے، ہم نے بھی جہنم نہیں. میرے برادر محترم جناب ضمیر الہ آبادی کہتے ہیں، میرے گھر کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں، نہ ہوتی خلق دوزخ تو سر محشر کہاں جاتے. جو چاہتا ہوں، نہ ہوتی خلق دوزخ تو سر محشر کہاں جاتے، محب جنت میں جاتے دشمن حیدر. نہ ہوتی خلق دوزخ تو سر محشر کہاں جاتے، محب جنت میں جاتے دشمن حیدر کہاں جاتے. نہ سوچا تم نے کافر اس کو اتنا کہنے سے پہلے، ابو طالب نگر ہوتے تو پیغمبر کہاں جاتے. ہم نے کمال کا مجموعہ بنایا ہے علی کو. اب انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اس موضوع پر، فضائل مولا کائنات پر. یہ 3 دن 20، 21، 22 کو رکھا گیا ہے مولا کے فضائل کے لیے، مگر اس دنیا نے نہ پہچانا. اور ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتے، پہچانتے تھے، مگر کردار ماں کا رکاوٹ بن گیا. معرفت علی سب کو تھی، دشمن ہم سے زیادہ جانتا تھا، تبھی تو قتل کرنے آیا. مدینہ بدلتا چلا گیا. آج 21 کی رات، لائٹ بند کر دیں. آج کی رات کا نام آل محمد کی غربت کا نام ہے. آج کی رات زینبین اور حسنین کے یتیم ہونے کی رات ہے. وہ علی
جس نے جنازہ شہزادی کونین کو قبر میں رکھ کر رسول سے کہا تھا وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَخَّدَ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدَ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو علی قبر میں رکھ تو رہا ہے، مگر اس کے بعد اما لیلی فمسخدہ، اب علی کو رات کو نیند نہ آئے گی، واما حزنی فسرمدہ، اب رسول کی بیٹی کے بعد علی کا غم قیامت تک ختم نہ ہوگا، اس غم کو لے کے آج جا رہے ہیں۔ مولا کو ضربت لگنے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ علی دیکھتے رہے، در و دیوار سے آواز آتی رہی، یا فضہ خزینی لقد واللہ قتل ما فی احشائی۔ غم مولائے کائنات کا یہ ہے، وہ یہودی جوان مولائے کائنات کو دیکھا پکڑ کر لے جا رہے ہیں تو مسلمان ہو گیا مدینے میں، یہ مسلمان کافر بن گئے اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اس سے کہا گیا تم مسلمان اس وقت نہ ہوئے جب علی فاتح خیبر و خندق تھے، آج تم جب ان کو لے جا رہے ہیں زور زبردستی سے، تم مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا کوئی خدا ہے، اگر خیبر و خندق کا فاتح کسی مصلحت کی بنا پر خاموش ہے، یہ بتا رہا ہے اس کا کوئی خدا ہے۔ یہ درد تھا مولائے کائنات کا، سر کا زخم نہیں تھا، درد یہ تھا کہ جب لوگ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک شوہر ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، کسی نے کہا مال بیوی مانگے نہ دے پائے، کپڑے کی ڈیمانڈ نہ پوری کر سکے، کھانے کی ڈیمانڈ نہ پوری کر سکے، مولا سن رہے تھے، خاموشی سے کہا ایک مرد کے لیے مصیبت یہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر علی کیا ہوتی ہے؟ کہا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ فاتح خیبر ہو اور اس کی زوجہ در و دیوار کے درمیان ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ یہ درد ہے مولائے کائنات کا۔ کیسا مدینہ بدل گیا، کیسا مدینہ ہو گیا۔ آج کا انگریز بھی کہتا ہے، آج کا غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ تعجب اس دور کے مسلمانوں سے ہے کہ جب ان کو علی سے لینا تھا ان کے علی کے ہاتھ میں بیلچہ دیکھا گیا۔ آج کا عیسائی کہہ رہا ہے، جرداق لبنان کا عیسائی، یہ الامام علی صوت الذات الانسانیہ کتاب بھی لکھی مولا کے فضائل میں، وہ کہتا ہے ماذا علیک یا دنیا لو اعطیت فی کل زمن علیہ، اے دنیا تجھے کیا ہوتا اگر ہر دور میں علی کو رکھتی، مگر مدینے والوں نے نہ قدر نہ کی، حالات بدلتے گئے۔ کوفے کی تاریخ وہ 21 رمضان کی بھی آ گئی، 19 رمضان۔ اگر کسی بیٹی سے خدا نہ کرے صاحب اولاد ہیں آپ، کسی بیٹی کے باپ کا کوئی حادثہ ہو جائے اور باپ آخری مرتبہ حادثے سے قبل بیٹی سے رخصت ہو کر جائے تو بیٹی بہت روتی ہے۔ میں نے باپ کو بھی کھانا دیا تھا، میں نے اپنے گھر سے رخصت، ایک درد ہوتا ہے بیٹی کا۔ قیامت کوفے میں آ گئی جو ام کلثوم نے سحری دی، سحری لے کے مولائے کائنات نے بار بار صحن میں آتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیٹی سے کیسے کہیں میرے ام کلثوم میری آخری رات ہے، اے زینب اب بابا کو نہیں دیکھ پاؤ گی، اولاد ہے، بیٹی ہے۔ مولا کائنات کو بیٹی نے رخصت کر دیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ام کلثوم کو یہ پتہ نہ تھا، سب ایک گھر میں حجرے تھے، گھر تو ایک ہی تھا، کہ اب جو جا رہا ہے اس کے سر پہ عمامہ ہے، اب جب آئے گا تو سر شگاف۔ ہاں عزیزو، مصلی پہ مولا کائنات آئیں پرسہ دیں، ہمیشہ جناب فاطمہ کو پرسہ دیتے ہیں حسین کا، آج حسین و جناب فاطمہ کو پرسہ دیں علی کا۔ آل محمد کا بہت بڑا غم ہے، 25 سال جو خانہ نشین رہا ہو،
صبر کیا ہو. صبر علی کا کمال. مصلی پر آئے. 19ویں کی ماہ مبارک کا ہے بیاں. سجدے میں جا نماز پہ تھے شاہ انس و جاں. ناگاہ ابن ملجم دی بیدی گیا وہاں. سر پر لگائی تیغ ہوئے شاہ نیم جاں. بہنے لگا جو خون سہے بدر و حنین کا. سجدے سے سر اٹھا نہ شہ مشرقین کا. ضربت لگی ایک آواز آئی. لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضی. یہ آواز بلند ہوئی. اللہ کسی بیٹی کو نہ سنا ہے. ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی. ام بہن ام کلثوم. جبرائیل کی آواز آ رہی ہے. لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی. اے جبرائیل کیسی آواز کہہ رہے ہو؟ ام کلثوم نے زینب کو لٹایا. اے بہن زینب ابھی بابا کو مسجد میں بھیجا تھا. جبرائیل کہہ رہا ہے قتل علی المرتضی. علی پہ ضربت لگ گئی. اجل اللہ. آئیں وقت امام تشریف فرما. ان کو پرسہ دیتے ہیں ان کے جد کا. رسول کی بیٹی کو پرسہ دیتے ہیں. آواز بلند ہوئی. سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اب جو زینب و کلثوم آئیں کیا دیکھا؟ ان سے پہلے آ کے دکھیاری ماں ام البنین کھڑی ہے. حسرت سے مسجد کی طرف دیکھ رہی ہیں. اب مسجد سے لے کر چلے. لاشے کی پیشوائی کو سب اہل بیت آئے. سر کو اٹھا کے ہاتھوں میں بیت الشرف میں لائے. ام البنی زمین پہ تڑپ کر پکاری ہائے عباس ہے کہاں ذرا جراح کو بلائے. عباس ہے کہاں ذرا جراح کو بلائے. جلد آئے زخم سینہ کو مرہم لگانے کو. بولا کوئی حسین گئے ہیں بلانے کو. بھائیوں نے انتظام کر لیا. بھائیوں نے انتظام کیا کہ زینب و کلثوم کی نظر باپ کے زخمی سر پہ نہ پڑنے پائے. مولا کوفے میں اتنا انتظام کہ زخمی سر کو زینب نہ دیکھنے پائے. زخمی سر کو ام کلثوم نہ دیکھنے پائے. ارے یہی کوفہ ہوگا. سر نوکے نیزے پر ہوگا. اور زینب و کلثوم شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را. یہی زینب نوکے نیزہ پہ سر لے کر آئیں گی. یہی ام کلثوم اسی کوفے میں سر کو لے کر آئیں گی. اور ظالم تاریخ کہتی ہے ظالم بار بار سر امام حسین کو زینب کے نزدیک کرتا تھا. ظالم بار بار سر امام حسین کو نوکے نیزہ سے ام کلثوم قریب کرتا. ایک جملہ کہتا تھا ہذا راس ثقیل. وہ بار بار سر امام حسین کو نیزے پہ لیتا تھا اسی کوفے شام میں. اور جناب زینب قریب کرتا تھا. جناب ام کلثوم قریب کرتا اور کہتا تھا ہذا راس ثقیل. یہ بڑا مہنگا سر ہے. یہ سنتی تھی زینب. ایک مرتبہ پلٹ کہتی تھی یہ مت کہے کہ یہ بڑا مہنگا سر ہے بلکہ کہے ہذا راس علی المرتضی. ہذا راس محمد رسول اللہ. یہ رسول حسین کا سر نہیں ہے. یہ رسول کا سر ہے. یہ علی کا سر ہے. اسی کوفے میں دفاع زینب کرے گی. اتنا خیال کی نگاہ نہ پڑنے پائے. وہی زینب سر پہ خنجر ہوگا اور دیکھ رہی ہوگی. اجل اللہ. 19 کی تاریخ گزر گئی. طبیب نے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا 21 کی رات یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ زہر اثر کر چکا ہے. کوئی راستہ نہیں ہے. طبیب نے اتنا کہہ دیا تھا کہ صرف دودھ ڈالا جائے کچھ تکلیف کم ہو جائے. ابھی طبیب باہر گیا تھا. امام حسن امام حسین نے محسوس کیا کہ دروازے بچوں کی آواز آ رہی ہے. اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کاسے و پیالے ملے کے دودھ کھڑے ہیں. اے بچوں کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم یتیمان کوفہ ہیں. ہم نے سنا ہے طبیب نے کہا ہے مولا کا علاج کس دودھ سے ہوگا. ہم دودھ لے کر آئے ہیں. ارے مولا کوفے میں آج اگر طبیب کہتے دودھ کے لیے یتیمان کوفہ دودھ لے کر آ گئے. مگر ایک دن یہی کوفہ ہوگا. ارے حسین کی یتیمہ پیاسی ہوگی. کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. اجل اللہ. آئے پرسہ دے وقت امام کو شہزادی کو مولا کی شہادت ہو گئی.
مولا کی شہادت ہوئی، بچوں نے غسل دیا، مگر جب مولائے کائنات کو غسل دیا جا رہا تھا نا، کوئی فریاد کی آواز بلند نہیں ہوئی، کوئی پابندی نہیں تھی، مگر کوئی آہ کر کے فریاد نہیں کیا، مگر یہی علی تھا جب غسل جناب فاطمہ کو دے رہا تھا، ایک آہ کی تھی۔ اہل بیت کی تاریخ ہے یہ۔ جنازہ تیار ہوا، لے کے چلے کوفے سے نجف کی طرف، چند کلومیٹر کا فاصلہ۔ کیوں؟ اس لیے دفن کرنا ہے نجف میں۔ لے کے جنازہ نجف پہنچے، قبر تیار تھی، ایک طرف آدم، ایک طرف ہوا نوح، اور بیچ میں ایک قبر موجود تھی جہاں لکھا تھا ہاذا قبر علی ابن ابی طالب الذی حفرہ نوح نبی اللہ، یہ وہ قبر ہے علی کی جسے نوح نے تیار کی ہے۔ بس آخری جملہ زحمت تمام عزیزوں، ماتم کیجیے آپ۔ لے کر آئے، دفن کر دیا، واپس بہن کے پاس آئے، یہ بتایا کہ ہم نے بابا کو دفن کر دیا۔ بھائی ایک جملہ ہے، آج بھائیوں نے خبر کر دی کہ بہن زینب، بہن ام کلثوم، ہم نے بابا کو دفن کر دیا، مگر قیامت تب آئی جب 11 محرم کو اب جو زینب کو گزارا گیا، شمر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زینب و کلثوم و رباب و سکینہ کو وہاں سے گزارو جہاں حسین کا لاشا ہے، جہاں عباس کا لاشا ہے، جہاں پہ اکبر کا لاشا ہے۔ ارے نقشہ تیار کیا گیا، ایک مرتبہ زینب کو گزارا گیا، ام کلثوم کو، حسین کا لاشا زمین پہ پڑا تھا، اکبر کا لاشا زمین پہ تھا۔ ارے اکبر کا لاشا دیکھا، عباس کا لاشا دیکھا، ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، ارے بابا کو کوفے میں دفن کرنے والوں آؤ، ارے آ کر دیکھو۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السماوات والارض، اے رسول اللہ آپ پہ زمین و آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، وہذا حسینک، یہ تیرا حسین ہے، مرمل بالدماء، خون میں لوٹا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلوبۃ العمامۃ والردا، نہ سر رہا، نہ عمامہ نہ ردا۔ یا رسول اللہ اب تک آل محمد کو قبر تو مل گئی تھی، مگر میرے حسین کو ابھی تک قبر نہ ملی۔ ماتم حسین۔ جنازہ مولا